اوکے، اس پریزنٹیشن میں یہ سمجھایا جائے گا جو ہمارا پروجیکٹ ویلیویشن فریم ورک ہے. اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں نوکری چاہیے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نوکری کا مطلب ہے کہ 9 to 5 صبح سے شام تک آؤ اور پھر مہینے کے بعد پیسے لو. اب اس میں مسئلہ یہ کہ اب دنیا کافی چینج ہو گئی ہے، اور ایک کانسیپٹ ہے پروجیکٹ کا. پروجیکٹ میں جو ہے وہ کمپنی کو عام طور سے پیسے پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد ملتے ہیں، 30 دن سے لے کے 90 دن کے بعد، ڈپینڈنگ کس ٹائپ کا پروجیکٹ ہے اور کسٹمر کس ٹائپ کا ہے. کچھ ایسے کم کیسز ہوتے ہیں جس میں پروجیکٹ میں بیچ میں بھی پیسے مل سکتے ہیں فیزز کے، یا بہت ہی کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں پورے پیسے پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ملتے ہیں. اب جن کو کام کرنا ہے ان کے لیے پروجیکٹ میں اگر وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو کام کی پیمنٹ اگر پروجیکٹ کی پہلے سے پیسے دیے ہوئے، اس کو ہم لوگ انویسٹمنٹ کہتے ہیں. اگر کوئی انویسٹر ہے پروجیکٹ کا تو کام والوں کو پروجیکٹ کے دوران پیسے مل سکتے ہیں پروجیکٹ ختم ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب آبجیکٹیو یہ ہے کہ اگر ہم نوکری کے طور پہ دیں گے تو لوگ سمجھیں گے 9 to 5 آنا ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے نہیں، ٹائم کے پیسے ملنے ہیں اور شکل دکھانے. تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کمپنی کو پروجیکٹ ختم نہیں ہوتا اور پیسے نہیں ملتے، اور اگر کام والوں کو پیسے مل جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بس اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور اسی طریقے سے کسی طریقے سے چلاتے رہو جب تک چلتا ہے. اور اگر آخر میں کمپنی کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں کہیں سے بھی اگر آئے ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنی دے کہاں سے رہی ہے، وہ اگر پروجیکٹ سے نہیں مل رہے تو کہیں اور سے آ رہے ہوں گے، تو کمپنی خود انویسٹر ہوتی ہے. تو ہم نے جو سسٹم بنایا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر کمپنی نہیں ہوگی، یا تو کسٹمر ہوگا یا انویسٹر ہوں گے جو الگ سے پیسے لگا رہے ہیں پروجیکٹ کے اندر. اور وہ کیوں لگائیں گے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ کام ختم ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پارٹیسپینٹس وہ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی پیمنٹ بھی کام ختم ہونے پہ ہونی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ان کا کام بڑا اچھا ہے اور اس کی بہت ویلیو ہے اور اس کے ان کو شیئرز مل رہے ہیں اور ان کو پیسے بھی جلدی چاہیے، تو انویسٹرز جو پروجیکٹ میں آنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے شیئرز لے سکتے ہیں. تو یہ ابھی اس کو اور سمجھاتے ہیں. سپوز ایک پروجیکٹ ہے، اس کے جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے 100% ٹوٹل شیئرز ہوتے ہیں. اس کے تقریباً 50% شیئرز جو ہیں وہ سیل سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے سیلز والے ہوتے ہیں ان کو کمیشن ملتا ہے، تو وہ تقریباً 50% جو محنت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسٹمر کے ریکوائرمنٹس پتہ کرنا، کسٹمر سے باتیں کرنا، کسٹمر کو ڈھونڈ کے لانا، یہ سب چیزیں. اور پلس ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کمپلیشن کے اوپر پیمنٹ کلیئر کرنی ہے اور اس کسٹمر سے سائن کرانا ہے کہ کام ختم ہو گیا، مزید اور کام نہیں چاہیے. تو دونوں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیلز کے علاقے میں آتی ہیں. تو اس کے تقریباً 50% شیئرز ہوتے ہیں پروجیکٹ کے. باقی جو 50% ہیں وہ کام کے ہیں، ٹیکسز کے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کے ہیں، انویسٹرز کے ہیں، اور اگر کوئی روٹین روزمرہ کے کام چلانے کے جیسے آفس کا خرچہ یا اور سارے کوئی خرچے، وہ سب 50% ہے. تو تقریباً آدھے جو ہے پروجیکٹ میں سیلز سے ریلیٹڈ کام ہے، اور سیلز میں صرف بیچنا نہیں ہے لیکن کمپلیٹ بھی کرنا ہے. تو شروع میں ہوتا ہے اور اینڈ میں زیادہ کام ہوتا ہے، بیچ میں جو ہے وہ کام والوں کا زیادہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچوئل اصلی پروجیکٹ کے حساب سے. اب جو ورکرز ہیں ان کو ہو سکتا ہے جلدی پیسے چاہیے ہوں، یا ہفتے میں چاہیے یا مہینے میں چاہیے، اگر پروجیکٹ جو ہے اس سے زیادہ لمبا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پروجیکٹ ہی ایک دن کا ہے. اگر پروجیکٹ چھوٹا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو ہفتہ یا مہینے کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر پروجیکٹ ایک دن کا وہ لے کے آتے ہیں سیلز والے اور کام والے بھی ہیں، تو سب کو اگر پروجیکٹ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو رہا ہے تو پیمنٹ کا ایشو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ پروجیکٹ ہی چھوٹا ہے. اگر پروجیکٹ مہینوں سے زیادہ یا سالوں کا پروجیکٹ ہے تو پھر یہ چیز آتی ہے کہ بھائی اور انویسٹرز چاہیے، اس لیے کہ کام والوں کو وہ چاہیے، پیسے چاہیے اپنے خرچے کے لیے. ٹھیک ہے. تو انویسٹرز کیا کریں گے؟ ان کے جو ان کے حصہ ہے جو انہوں نے کام کر لیا ہے، اس کے شیئرز جو ان کو مل رہے ہیں وہ ان سے خرید لیں گے اور ان کو پیمنٹ دے دیں گے تاکہ ان کو پروجیکٹ ختم ہونے سے پہلے پیسے مل جائیں، اور جو انویسٹرز ہیں جو صرف پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ پروجیکٹ کا حصے دار بن جائیں بغیر کام کیے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے انویسٹرز ہیں. اور تو یہ ہیں انویسٹرز، اور ایک ہے ورکرز یا پارٹیسپینٹس. ٹھیک ہے. اب پارٹیسپینٹس بھی انویسٹرز ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے شیئرز نہیں بیچیں اور پروجیکٹ کے ختم ہونے تک کا انتظار کریں، تو
وہ بھی ایک طریقے کے انویسٹرز ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا حصہ ہے، انہوں نے کام کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے شیئرز بیچے نہیں ہیں جب تک پیمنٹ نہیں ہو جاتی پروجیکٹ ختم ہونے پہ. تو اس کا سارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیسپینٹ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ کام ختم ہونا ہے، صحیح ہے، اور ان کو اٹینڈنس کے پیسے نہیں مل رہے، شکل دکھانے کے پیسے نہیں ہیں، آنے 9 to 5 کوئی نوکری کے پیسے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جاب نہیں ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہے. تو یہ مین ضروری ہے سمجھنا کہ یہ کیوں ہے ایسا. اور جن کو بھی ٹائم کے پیسے چاہیے ہوں گے وہ اس سسٹم میں وہ کر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ان کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوگا کہ کام کے پیسے ہیں اور ٹائم کے اور شکل دکھانے کے پیسے نہیں ہیں، صحیح ہے. تو جن کو گھڑی دیکھ کے بس پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ سسٹم ان کے لیے نہیں ہے اور وہ کہیں اور جاب ڈھونڈتے رہیں اس لیے کہ جاب ہے ہی نہیں. لیکن جن کو کام کرنا ہے ان کو موقع ملے گا کام کرنے کا، اور اگر انویسٹرز موجود ہوں گے دوسرے تو ان کو پیمنٹ بھی کم ٹائم میں مل سکتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ اپنے کام جو کرتے جا رہے ہیں اس کے شیئرز بیچتے جائیں گے انویسٹرز کو. ٹھیک ہے. تو جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں، انویسٹرز وہ ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا کریں گے، پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے تاکہ ان کو زیادہ منافع ملے. اور جو پارٹیسپینٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے شیئرز بیچ دیں وہ ان کو شیئرز بیچ دیں گے. جو انویسٹمنٹس ہیں، وسائل جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ڈالے جا سکتے ہیں، وہ ہے ٹائم ہے، محنت ہے، منی ہے، کوئی اور چیزیں ہیں یا کوئی بھی ویلیبل چیز جو ان پروجیکٹ میں چاہیے ہو سکتی ہے وہ انویسٹمنٹ کے طور پہ ڈالی جا سکتی ہے. اس کے بعد انویسٹرز جو ہیں وہ شیئرز خرید سکتے ہیں شارٹ ٹرم پارٹیسپینٹس کے، مثلا وہ لوگ جو شامل ہیں پروجیکٹ میں لیکن وہ ان کو جلدی پیسے ہفتے میں چاہیے یا مہینے میں چاہیے، ان کے شیئرز خرید سکتے ہیں پروجیکٹ ختم ہونے سے پہلے. اور انویسٹر جو ہے وہ کسٹمر بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی کسٹمر ایسا ہے جس کو کام کرانا ہے اور اس کو اپنا پروجیکٹ جلدی شروع کرانا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے میں پروجیکٹ کے پیسے ایڈوانس میں دینا شروع کرتا ہوں، بھلے پورے یا تھوڑے سے، اور ڈیپینڈنگ فیزز کے حساب سے. تو پروجیکٹ کو فیزز میں بھی کیا جا سکتا ہے اور ہر فیز کے حساب سے پیسے ایڈوانس میں لیے جا سکتے ہیں، اور فیز ختم ہونے پہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو پیمنٹ بھی مل سکتی ہے اگر کسٹمر انویسٹرز ہیں. اور فائنینشیل انویسٹرز جیسے اب بتایا تھا وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ شیئرز خرید سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں پروجیکٹ کے اندر ڈیپینڈنگ کہ کیا چیز ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو شارٹ ٹرم والے ہیں ان کو شارٹ ٹرم میں پیسے مل جاتے ہیں، ہفتے میں یا مہینے میں جن کو وہ چاہیے ہوتا ہے، اور کام کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ انتہائی پریکٹیکل ہے اور سسٹینیبل ہے. اس کا مطلب سسٹینیبل کا مطلب ہے یہ لانگ ٹرم چلایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں خطرہ کمپنی کو کم ہوتا ہے اور پروجیکٹ کی ایگزسٹنس کو کم ہوتا ہے. اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ اگر کام والے اگر آدھا پونا کام کر کے چلے بھی جائیں اور دوسرے کام والے آ کے باقی کام ختم کر کے سب کے شیئرز ہوتے ہیں. ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جب تک بندہ شروع سے اینڈ تک شامل نہیں ہوتا تو اس کے شیئرز تب کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، یا پروجیکٹ میں ان کو تب فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شروع سے اینڈ تک ہوں. اس سسٹم کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ شروع سے اینڈ تک ٹائم لگائے یا کام کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کام کے شیئرز الگ ہیں. اگر بیچ میں کام آدھا بھی کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر دوسرے لوگ باقی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کام کے ہر ایفرٹ کے الگ شیئرز ہیں اور سب کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پرفارمنس کے اوپر ریوارڈ ملتا ہے، مطلب کام ختم ہونے پہ فائدہ ہے. اصلی جو خرچے ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کمپنی کو یا پروجیکٹ کو کہ اگر کام ختم نہیں ہوا تو نقصان کون بھرے گا. ٹھیک ہے. مثلا کام چلتا رہے گا اور لوگ آتے جائیں گے اور کام کمپلیٹ ہونے کے بعد سارے پارٹیسپینٹس کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد اس کے اندر کمپنی کی گروتھ کے لیے بھی ایک 5% کا اماؤنٹ رکھا ہوا ہے. جنرلی یہ پروجیکٹ کے اوپر بھی نمبرز چینج ہو سکتے ہیں لیکن اب وہ کیا کہلاتا ہے اس میں ساری چیزوں سب کا حصہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دو حصے ہیں، ایک ہے پرفارمنس پول جو سیل سے ریلیٹڈ زیادہ تر ہے، اور کام والا پول 50% تقریباً کام والے یہ سمجھا چکے ہیں. اور یہ ایک آئیڈیاز ہیں، ایکچوئل نمبرز جو ہیں جنرلی یہ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہے تو تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے پروجیکٹ کے حساب سے.
پرفارمنس کا مطلب ہے جو سیل سے ریلیٹڈ کام ہے، جیسے بزنس ڈیولپمنٹ یا مارکیٹنگ والے ہیں، وہ لیڈ لے کے آئیں گے. لیڈ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کسٹمر ڈھونڈ کے لانا. ریفرل یہ ہوتا ہے کسی نے ریفر کیا کہ بھائی یہ کسٹمر ہیں، اور کسٹمر سے کہتے ہیں کہ بھائی ان سے بات کر کے دیکھیں، اور آپ کو بھیجا جاتا ہے پوٹینشیل کسٹمر کے پاس، اور وہ کسٹمر پھر سیریس ہے. تو ریفرل اور لیڈ یہ سب جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ سب کاؤنٹ تب ہوتے ہیں جب کسٹمر بن جاتا ہے اور پروجیکٹ کیا کہلاتا ہے. ان کی سب کی بھی پیمنٹ جو ہے کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ شروع میں ہوگی، یہ سب پیمنٹس کلیئر ہونے کے بعد ہوں گی. تو لیڈ جنریشن کا مطلب ہے کسٹمر ڈھونڈ کے لانا. ریفرل کا مطلب ہے ریفر کرنا کسی کسٹمر کو. پروپوزل ایکسیپٹڈ کا مطلب ہے سیلز اور پروجیکٹ مینیجر مل کے پروپوزل بنا کے دیں گے، اور کسٹمر کو پروپوزل پسند آتا ہے تو اس کے حصہ جو کام کرنے کا پروپوزل سمجھنا کیا کرنا ہے اور پروپوزل بنا کے دینا ہے، اس کا 5% حصہ ہے پروجیکٹ کا. کانٹریکٹ اگر سائن ہو جاتا ہے تو 5% ہے. یہ جو ہے لیگل ڈپارٹمنٹ اور سیلز ڈپارٹمنٹ اور آپریشنز اور لیگل والے یہ کام کریں گے. آپریشنز والے وہ ہیں جو ایکچوئل کام کر کے دیتے ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کام کیا. اور جو پروجیکٹ مینجمنٹ اور جو ڈلیوری والے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پروپوزل میں ہے کیا اور کتنے کا پروپوزل ہے کس کام کے لیے. سیل کلوز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے کام ختم ہو چکا ہے اور کلیئرنس ہو گئی. کلیئرنس ابھی سمجھائیں گے. کلیئرنس کا مطلب ہے کہ مزید اور کوئی کام دینا نہیں ہے کسٹمر کو، اور کسٹمر یہ نہیں کہے گا کہ بھائی میرا کام میں کچھ بچا کچھ رہ گیا. پیمنٹ کلیئرنس کا مطلب ہے کہ کسٹمر نے پورے پیسے دے دیے پروجیکٹ کے، اور کوئی پیسے بچتے نہیں ہیں جو کسٹمر سے آنے. ٹھیک ہے، اوکے. نارملی جو 50% جو کام والا علاقہ ہے اس میں 15% ایکچوئل کام کے ہوتے ہیں، جیسے ٹریننگ ہے یا پروگرامنگ ہے یا کوئی بھی سپورٹ ہے، کوئی بھی قسم کا کام ہے، وہ تقریباً 15% کام والوں کو ایکچوئل پروجیکٹ کے ٹوٹل میں سے ہوتا ہے. تقریباً 10% ٹیکسز کے لیے رکھے ہیں. پروجیکٹ مینیجرز اور فاؤنڈرز جو ایکچوئل پروجیکٹ کو مینیج کر رہے ہیں وہ تقریباً 10% ہیں. انویسٹرز کے ڈیویڈنڈ شیئرز کے لیے اگر کوئی جیسے کسٹمر اگر ایڈوانس میں دے رہے تو ہو سکتا ہے ان کو 10% ڈسکاؤنٹ مل جائے. اگر انویسٹرز جو ہیں وہ پیسے لگا رہے ہیں تو ان کو ایک طریقے کے 10% ڈسکاؤنٹ پہ شیئرز مل رہے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو. یہ 10% اس چیز کے ہیں. اور پھر کمپنی کے گروتھ کے لیے 5% ہیں جو کمپنی مینیج کر رہی ہے پروجیکٹ کو. ذمہ داریاں یہ ہیں کہ فاؤنڈرز کی ذمہ داریاں کہ کمپنسیشن اور گروتھ مثلا پیمنٹس ہونی چاہیے اور کمپنی اسٹیبل ہونی چاہیے. انویسٹرز کا کام یہ ہے کہ وہ صرف پیمنٹ دیں گے ڈیویڈنڈس حاصل کرنے کے لیے. جو پروجیکٹ مینیجرز ہیں ان کا کام ہے کہ صحیح طریقے سے حساب کریں کہ کس نے کیا کام کیا اور کام کی مینجمنٹ ہونی ہے. فائنینس والوں کا کام یہ ہے کہ چیک کریں کہ سارے ٹیکسز ویکسز سب پیمنٹس اور کمپلائنس سب کمپلیٹ ہے. اوکے. سیلز کے اندر ہاں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کا صرف سیلز میں نہیں ہے. سیلز والوں کا کام ہے کہ لیڈ لانی ہے، ریفرلز ہیں. ڈیلیوری ٹیم کا کام یہ ہے کہ وہ کام ختم کر کے دیں گے. فاؤنڈر جو ہیں ان کو 10% مل رہے ہیں اور یہ پروجیکٹ مینجمنٹ بھی اس میں شامل ہے. انویسٹرز جو ہیں ان کو 10% ڈیویڈنڈ ہے، یہ ابھی سمجھایا تھا. فائنینس آپریشنز والوں کا کام ہے کہ چیک کریں کہ کوئی ایشوز تو نہیں ہیں. اور لیگل والوں کا کام یہ ہے کہ کانٹریکٹس میں کوئی میجر ایشو نہ ہو اور خطرے نہیں ہوں. ایگزامپل یہی تقریباً اگر 100,000 کا پروجیکٹ ہے، اس طریقے سے اماؤنٹس وہی پرسنٹیج وائز بانٹی جاتی ہیں. اس کے بعد گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی میں یہ ہے کہ ٹریکنگ صحیح ہونی چاہیے پروجیکٹ کی. کرنا اس ماڈل کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں پرفارمنس کا ریوارڈ ہے، سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں، گروتھ بھی ہوتی ہے، انویسٹرز کو بھی تھوڑا سا پیمنٹ ملتی ہے، اور خطرہ کم ہے پروجیکٹ کے فیلئر کا. اس کا سمپل ایک طریقہ سمجھانے کا یہ ہے کہ جیسے مووی ہوتی ہے، مووی میں کوئی امپلائی نہیں ہوتے ہیں جب مووی بنتی ہے، لیکن مووی جب ختم ہو جاتی ہے اور جب سنیما میں لگ جاتی ہے تو اینڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لمبی سی لسٹ ہوتی ہے، ہنڈریڈز آف سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں کریڈٹس میں. کریڈٹس کا مطلب ہے وہ لوگ جنہوں نے مووی بنانے میں مدد کی ہوتی ہے، چاہے وہ ایکٹر ہوں، پروڈیوسر ہوں، جتنے بھی ہیں سب لسٹڈ ہوتے ہیں اور سینکڑوں ہوتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے سینکڑوں لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں مووی بنانے کے لیے, لیکن امپلائی کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس میں جو پروڈیوسر ہوتے ہیں جو خرچہ, اس لیے کہ کچھ لوگوں کو ہفتے کے ہفتے یا مہینے کے مہینے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, تو جو پروڈیوسرز ہیں وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, جیسے کیمرہ مین ہیں یا لائٹ والے ہیں یا اسٹوڈیو والے لوگ ہیں, تو ان سب کو خرچہ دینے کے لیے پروڈیوسرز اپنے پیسے لگاتے ہیں اور وہ کانٹریکٹرز کو پیسے دیتے ہیں. کانٹریکٹر ٹھیکیدار ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں مووی کے اندر, اور کانٹریکٹرز کہتے ہیں ہمیں تو جلدی پیسے چاہیے, تو انویسٹرز جو ہیں وہ پروڈیوسر کے طور پہ کانٹریکٹرز کو پیسے دیتے ہیں, اور مووی جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو مووی ختم, جو کانٹریکٹرز ہیں جو ٹھیکیدار ہیں جو پارٹیسپینٹ جن کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ کے اندر, ان کو مووی ختم بننے سے پہلے ہی پیسے مل رہے ہوتے ہیں, اور وہ پیسے انویسٹرز بھر رہے ہوتے ہیں. انویسٹرز کو پیسے ملتے ہیں مووی ختم بننے کے بعد, اور جب سنیما میں لگ جاتی ہے اور سنیما کے پیسے آ جاتے ہیں تب جا کے انویسٹرز کو پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پروجیکٹ بہت ہی سکسیزفل ہوتا ہے تو پھر انویسٹرز کو بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں, اس کے مقابلے میں جتنے انہیں لگائے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ڈبل ٹرپل 10 گنا 100 گنا بھی ہو سکتے ہیں. وہ انویسٹرز کا ایکچوئل آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اگر چیز اچھی ہوئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پروجیکٹ ہے تو ان کو زیادہ چانسز ہیں کہ وہ زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن جو کانٹریکٹرز ہیں جن کو شارٹ ٹرم والے ہوتے ہیں, جن کو صرف کام کے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, ان کو ایگزیکٹلی اتنا ہی اماؤنٹ ملتا ہے جتنے انہوں نے جس کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے اور پارٹیسپیشن کا, ان کو کوئی ایکسٹرا نہیں ملتا ہے اگرلیس کے پروجیکٹ میں اس قسم کی کوئی اگریمنٹ ہو. لیکن نارملی وہ لوگ صرف کام کے لیے آتے ہیں اور اپنے کانٹریکٹ کے حساب سے کام کر کے پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں. اب اگر اس میں ہوپ فلی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا سسٹم کیسا ہے, اور یہ نیا سسٹم اس لیے بنا ہے اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پروجیکٹس بھی اسٹیبل ہوں اور کمپنی بھی اسٹیبل ہوں اور کام والوں کو موقع ملے کام کرنے کا, اور شارٹ ٹرم پیمنٹس بھی مل سکیں, اور انویسٹرز کو بھی موقع ملے گا انویسٹ کرنے کا, کسٹمرز کو بھی اگر وہ انویسٹر بننا چاہتے ہیں اور پروجیکٹس اپنے ذرا جلدی آن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انویسٹر بن سکتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ دے کے. تو یہ سسٹم اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کو اگر کسٹمر بننا ہے, انویسٹر بننا ہے یا پارٹیسپینٹ بننا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabar@atrc.net.pk, اور جو کس قسم کے پروجیکٹس کرے جا سکتے ہیں اور کیا کہلاتا ہے موقع کون سے ہیں انویسٹمنٹ کے اور پارٹیسپیشن کے, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. شکریہ.